You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله صدق الله مولانا العظيم صلوا على الحبيب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری گفتگو کا عنوان صلح امام حسن و حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس حوالے سے کچھ پیچیدگیاں جو میں آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ یاد رکھیں کہ ہمارا جو موقف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ جو ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں، ان میں سے کسی کی بھی گستاخی کرنے کی اہل سنت اجازت نہیں دیتی۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ کسی بھی صحابی کی گستاخی جو ہے وہ اہل سنت سے اس شخص کو خارج کرتی ہے۔ الحمدللہ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، ان کے حوالے سے ہم کبھی بھی کوئی چھوٹا جملہ استعمال کرنے سے قاصر ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بعض اوقات حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے لوگ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں انہیں لا کر بات کرتے ہیں، تو وہ ایک جھوٹے قسم کا دفاع ہوتا ہے۔ ہم اس بات کے ہرگز قائل نہیں ہیں۔ اہل سنت کا موقف تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے جتنے بھی معاملات تھے جنگ صفین میں، جنگ جمل میں، اور بھی اسی طرح کئی مقامات پر، وہاں پر اہل سنت کی خاموشی ہے، سکوت ہے، اور اس بات پر اجماع ہے۔ تو ایک سٹیج سے ایک دفعہ یہ نعرہ بھی لگا تھا کہ سیاست معاویہ زندہ باد، تو پھر اس کا رجوع مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے اس کا رجوع بھی کیا تھا۔ تو یہ اہل سنت کا نعرہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کو لایا جائے گا تو اس وقت تحقیق موجود ہے، احادیث کی صورت میں احادیث موجود ہیں، کتب احادیث بری پڑی ہیں، جو ہر چیز موجود ہے۔ تو میں اسی حوالے سے صلح امام حسن کے حوالے سے اور صلح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ مائل ہوں صلح کی طرف تو آپ بھی مائل ہو جائیے اس کی طرف، بھروسہ کیجیے اللہ پر، بے شک وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر وہ ارادہ کرے آپ کو دھوکہ دیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یہ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ کیا امام حسن نے ڈر کر صلح کی تھی، یا ان کے پاس فوج نہیں تھی، یا حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس پیسے کی کوئی کمی تھی؟ نہیں۔ اب بخاری شریف کی حدیث پاک سماعت کیجیے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس فوج کی کمی تھی یا کسی چیز کی کمی تھی جو ڈر کر صلح کر دی، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو بخاری شریف کی اس حدیث پاک اور حاکم المستدرک کی حدیث پاک سے ٹکرائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک یہ ہے کہ اس کے حدیث پاک کے راوی جو ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، المستدرک میں حدیث نمبر 4808 یہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں پہاڑوں کی مثل لشکر کے ساتھ آئے۔ عمر بن عاص نے کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو مخالفین کو مارے بغیر کسی صورت نہیں لوٹے گا۔ اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں صلح کے لیے بھیجا کہ آپ جائیں حسن سے جا کر صلح کریں۔
اب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو امام حسن پاک بار بار چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے، بار بار دیکھ رہے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں امام حسن پاک کی طرف دیکھ کر فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، دو گروہوں کے درمیان میرا یہ حسن صلح کروائے گا، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان۔ اب میں اس موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں، اور کچھ جو ہمارے اکابر ہیں ان کے حوالے سے، اور دیوبند علماء کرام ان کے جو اکابر ہیں اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے یہ چیز بیان کرتا چلوں کہ وہاں پر اب صلح جو تھی وہ لشکر بھی آپ کے پاس امام حسن پاک کے پاس تھا، وہ بنتا نہیں تھا، لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ضرورتیں بعض اوقات ممنوعات کو جائز بنا دیتی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کی خلافت پر اجماع کا انعقاد فتنہ کو دفع کرنے کے لیے تھا، تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، خون ریزی نہ ہو، تو یہ اس حوالے سے آپ نے ان سے صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ناگواری کے باوجود جو صلح ہوتی ہے اس سے مراد حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کی جو صلح ہے یہ ناگواری کے صورت میں صلح کی جاتی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے دو جید محدثین کا ذکر کر دیا ہے۔ اسی طرح پھر عمر بن عاص آپ نے صلح جو تھی اس کی شرائط طے کرنا شروع کی، وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ صلح میں حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے چاہنے والوں کو چھیڑا نہیں جائے گا، یہ اس کی پہلی شرط تھی، پہلی کنڈیشن امام حسن کی طرف سے تھی۔ انہوں نے کہا ہم قبول کرتے ہیں اس کو۔ پھر انہوں نے امام حسن پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کتاب و سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بالکل ہاں ہم اس پر عمل کریں گے۔ پھر کہا کہ کسی کو ولی عہد نہیں بنایا جائے گا، انہوں نے کہا اس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ فرمایا کہ خلفائے راشدین کی طرز پر ان کے طریقے پر چلنا ہوگا، اور آپ کے جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ شورا جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم یعنی میرے ابا جان پر سب و شتم نہیں کیا جائے گا۔ اس شرط پر، سب و شتم والی شرط پر مزاحمت ان کی ہو گئی کہ ہم اس شرط کو نہیں مانتے، لیکن خیر اس شرط پر پھر یہ امام حسن نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ پھر ہمارے سامنے ہمارے بابا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو سب و شتم کسی صورت نہیں کیا جائے گا۔ صلح کی جو شرائط تھی اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، امام ابن عبد البر اور ابن جوزی وغیرہ نے لکھا ہے کہ وقاداں یتیرا فرحان، کہ قریب تھا کہ ان شرائط پر سن کر حضرت امیر معاویہ اڑنا شروع کر دیتے، اتنے وہ خوش ہوئے تھے ان شرائط پر۔ ان میں سے یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی معاہدہ طے پاتا ہے تو وہ اس کی شرائط پر مبنی وہ معاہدہ ہوتا ہے، اگر شرائط پر عمل درآمد نہ کیا جائے تو وہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 22 مہینے وہ قائم رہا، لیکن اس کے بعد اس کی شرائط پر عمل نہیں کیا گیا تھا، پھر وہ معاہدہ ختم ہو گیا تھا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ اور امام حسن دونوں کی جو صلح تھی اس کی جتنی بھی شرائط تھی، یا آپ کسی بھی کتاب کو اٹھائیں، کسی بھی جگہ آپ پڑھ لیں کہ ان میں سے صرف ایک دو جو مالی شرائط تھی کہ مال دینا تھا اہل بیت کو، اس پر تو ضرور عمل کیا گیا تھا، لیکن نہ ہی ممبروں سے حضرت علی پاک پر سب و شتم بند کی گئی تھی، نہ ہی ولی عہد والی شرط پر عمل کیا گیا تھا، اور باقی وہ جو چیزیں ہیں۔ اسی لیے میں واضح طور پر اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ ہم اہل سنت ہیں، اور صحابہ کرام کے حوالے سے ہم کسی صورت میں بھی زبان نہ کھولتے ہیں، آپ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔
لیکن کچھ دوست بار بار اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ جب امام حسن نے صلح کر لی ہے، وہ صلح ہو گئی ہے، صلح ہو گئی ہے، اس صلح کو نام دیتے ہیں یہاں تک کہ ٹھیک ہے پھر آپ بھی ان کی شانیں، ان کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں اور پھر حضرت علی پاک کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دینا۔ ہم اہل سنت ہیں اور یہ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھوٹا دفاع کیا جائے یا ان کی جھوٹی شانیں بیان کی جائیں، یعنی موضوع اور من گڑت ترین احادیث کو لا کر سامنے لایا جاتا ہے اور حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں رکھا جاتا ہے۔ جتنی بھی شرائط تھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ ایک ان میں سے شرط یہ بھی تھی کہ ولی عہد مقرر نہیں کریں گے، لیکن آپ نے اپنے وصال سے، حضرت امیر معاویہ نے وصال سے 11 برس پہلے ہی یزید کو مقرر فرما دیا تھا۔ اب دیکھیں، میں علماء دیوبند کے مفتی محمد شفیع عثمانی ان کی جو تفسیر ہے معارف القرآن، اس سے ایک حوالہ پڑھتا ہوں اس شرائط کے حوالے سے کہ بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدے کے لیے نااہل ہے، اس نے اللہ سے بھی خیانت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خیانت کی۔ بہرحال یہ شرائط ان کے سامنے تھی، کسی پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اب میں اس کا دوسرا حصہ بیان کرتا چلوں کہ ہم بچپن سے، ہمارے فیصل آباد کے ایک عالم ہیں علامہ سعید احمد اسد صاحب، بہت بڑے عالم ہیں اور امام المناظر بھی ہیں، مناظرین بھی ہیں وہ۔ ان سے ایک سوال ہوا کہ جناب ہمیں یہ بتائیں، کیا ممبروں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو سب و شتم کیا جاتا تھا؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا جس سے میں آج تک حیران ہوں، اور اتنا بڑا عالم امام المناظرین جن کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں بیٹا، میں فلاں مقام پر جلسے پر گیا، مجھ سے سوال ہوا، میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیں اگر آپ کے والد کو کوئی گالی دے، پیسے دے کر گالیاں دلواتا رہے، تو کیا آپ اس سے حمایت کریں گے یا اس سے ملیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، آپ میں تو غیرت ہوگی، لہٰذا آپ کو تو اس سے لڑنا چاہیے۔ اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے بد دعائیں کریں۔ تو میں اپنے سامعین کو اتنی بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ امام المناظرین کی اپنی رائے ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اللہ معافی دے، امام حسن پاک، حسین پاک کو آپ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں جیسے 1400 سال بعد، آپ کا یہ بھی جملہ امام المناظرین کا کہ 1400 سال بعد ہم اتنی غیرت رکھتے ہیں کہ ہمارے ابا کو کوئی گالی دے تو ہم اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو حسن پاک، حسین پاک نے کیوں نہیں کیا؟ سامعین محترم، امام حسن پاک، امام حسین پاک، انہیں جب صلح کی دعوت مل چکی تھی، انہوں نے قرآن کی آیت پر عمل کرنا تھا، اور وہ ہم سے بڑے پکے اور سچے مسلمان تھے اور وہ مومن تھے۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ فرمان موجود ہے، اچھے کے ساتھ اچھا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، برے کے ساتھ اچھا ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ تو اس پر انہوں نے عمل کیا ہے کہ وہ بے شک برے ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ میرا یہ بیٹا 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ لیکن امام المناظرین صاحب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جناب اگر کوئی پیسے دے کر باپ کو گالی دلوائے تو میں مقابلہ کروں۔ آپ کی بات یہ کسی بھی طریقے سے نہ درایت پر عمل کر رہی ہے، نہ روایت پر عمل کر رہی ہے۔ تو یہ میں نے ضروری سمجھا ہے کہ آپ کو بھی لوگ سنتے ہیں، تو ہم تو شاگردوں، آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو ہم آپ کو چیلنج نہیں دیتے، لیکن آپ سے ایک معصومانہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ آپ نے کس حیثیت سے یہ جواب دیا ہے۔ خدا را ہم پر مہربانی فرماتے ہوئے، رحم فرماتے ہوئے ہمیں اس کی وضاحت دیں کہ آپ نے یہ درایت کا کون سا اصول بیان کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں تمام چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔